لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششدہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک عقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطہا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد صدر مجلس حاضر عالی مرتبت مشائخ اعظام علماء کرام منتظمین سامعین عزیز طلباء طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ منعقدہ تقریب جس میں میں اور آپ حاضر ہوئے ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ میری آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ مستجاب فرمائے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان ہے. اگرچہ یہ ربیع الاول شریف نہیں ہے لیکن حضور کی یادوں کی لو کبھی بھی کم نہیں ہوئی. موسم رت کوئی بھی ہو زمانہ کوئی بھی ہو ذکر رسول کا چراغاں ہمیشہ رہتا ہے. اور اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنا میرے حضور کا ہو رہا. میرے امام نے کہا تھا کان جدھر لگائیں تیری ہی داستان ہے. گھر گھر حضور کا ذکر ہے اور ہر لب پہ حضور کی نعتیں ہیں. صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے لیکن ماحول کی شگفتگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو. وہ کیا کسی نے کہا تھا زمین سے آسماں تک آسماں سے لا مکان تک ہے کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے. اہل ایمان ہے کہ حضور کے ذکر سے اپنے قلب کی تسکی کا ساماں کرتے ہیں. حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں.
لوگ پوچھتے ہیں یہ جو تم کر رہے ہو کہاں لکھا ہے؟ لکھے کی کمی نہیں ہے، ہمارے محقق علماء دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی چل رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہے۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں، کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ آیت ذکر لو ما لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتذوع۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، میرے محبوب کا ذکر کرو، ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے تم جو چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے۔ علامہ رومی علیہ رحمہ کا انداز تمثیل کا ہے، لیکن ایک بہت بڑی حقیقت کو ایک چھوٹی سی مثال سے ذہن میں دل میں اتارنے کا فن جانتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کسی نے مجنو کو دیکھا کہ ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے، تو روک کے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلی می دہم۔ کہنے لگا اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ تو نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر لیلا کا نام مجنو کو تسکین دیتا ہے تو حضور کا نام امتی کو تسکین نہیں دیتا؟ اور میں تو کہا کرتا ہوں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب کسی کے لبوں پہ اس نام کا چراغ ہو، ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔ آئیے میں تمہیں پہلے ایک ایسی مجلس میں لے چلوں کہ جس کو انعقاد کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آئے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے کہ آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو فرمایا ما اجلسکم، صحابہ کیوں بیٹھے ہو، تمہارے بیٹھنے کا مقصود کیا ہے؟ تو انہوں نے برجستہ ادب سے عرض کی جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک۔ ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے اس پر شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ تمہارے بیٹھنے کا مقصود یہی ہے؟ تو بات تو بظاہر قسم کی نہیں تھی، لیکن حضور نے قسم طلب کر لی، تو انہوں نے ادب سے عرض کی حضور ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہی ہے۔ لیکن حیرت انہیں تھی، تو آقا کریم نے اس حیرت کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تم سے جو قسم طلب کی ہے وہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں طلب کی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل، میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تمہارے اس عمل پر رب ناز کر رہا ہے، رب فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے نعمت دی، کتنے قدردان نکلے کہ اس نعمت کا بیٹھ کے شکر ادا کریں۔ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی اس مجلس نور کو بھی قبول کر لیا جائے اور رب فرشتوں سے کہے کہ دیکھو صدیاں بیت گئی، یہ دیوانے آج بھی بیٹھ کے میری اس نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ تو حضور کی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا جو انعام نصیب ہوا اس پر اظہار تشکر بجا لانا یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے، اور وہ شروع سے حضور کے میلاد کے موسم میں بالخصوص اور پورا سال بالعموم حضور کے ذکر کا چراغاں کرتے ہیں اور انہیں قلبی فرحت اور تسکین نصیب ہوتی ہے۔ باقی جہاں تک حضور کی صورت میں انعام خداوندی جو نصیب ہوا ہے اس کے شکریہ کا حق ادا کرنے کی بات ہے
تو ساری زندگی بھی حضور کے نام کا جھنڈا اٹھائے رکھیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا ایک ایک بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود آشنا بھی نہ ہوتے اگر حضور تشریف نہ لاتے، ہمیں خودی کا تعقل بھی نہ ملتا، ہمیں من سے آشنائی بھی نہ ملتی، ہمیں ذات کا شعور بھی نہ ملتا اگر حضور تشریف نہ لاتے۔ کیا انسان کی پیشانی کا تقدس بتوں کے چرنوں میں پامال نہیں ہوا؟ اشرف المخلوقات ہو کے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج سر پہ رکھنے کے باوجود اس انسان نے پتھر کی مورتیوں کو نہیں پوجا، اس نے درختوں کی پوجا نہیں کی، اس نے اپنی پیشانی کا تقدس مٹی کے بنے ہوئے مادوں کے سامنے پامال نہیں کیا۔ اجرام فلکیہ کو، حشرات الارض کو اور نباتات کو اس انسان نے اپنا خدا نہیں مانا۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے، اور اس کی تاریخ اس قدر شرمناک ہے کہ اس نے یہ کیچوا جو ہوتا ہے مچھلی پکڑنے کے لیے، اس کو بھی اپنا معبود سمجھا ہے، اور اس کے آگے بھی اس کی پیشانی کا تقدس پامال ہوتا رہا ہے۔ پوری کائنات کا چرخ تو انسان کے گرد گھوم رہا ہے، لیکن یہ کس کے گرد گھوم رہا ہے؟ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا میرے۔ پوری دنیا تو اس کا طواف کر رہی ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ پوری کائنات حضرت انسان کے لیے تخلیق کی گئی ہے، لیکن یہ انسان اپنے تمام تر شرف کے باوجود، اپنے کمالات کے باوجود اپنی خودی سے ناآشنا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے اور مادوں کے سامنے سجدہ ریز۔ یہ تو میرے حضور آئے اور جنہوں نے آ کر کے بتایا کہ یہ تیرے معبود نہیں ہو سکتے، بلکہ کائنات کو تیری ضرورت اور خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ درخت تیرے معبود نہیں ہیں، بلکہ ان درختوں کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ یہ تجھے چھاؤں فراہم کریں، تجھے پھل فراہم کریں، تجھے ماحولیاتی آلودگی سے بچائیں، تجھے ٹھنڈک فراہم کریں، تجھے آکسیجن فراہم کریں، اور تیرے ایندھن کے کام آئیں اور تجھے پھل دیں۔ اور یہ انسان اس کو پوچھ رہا ہے۔ یہ جانور اس کی سواری کے لیے، اس کی بال برداری کے لیے انسان کو دودھ اور گوشت کی ضروریات فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے، لیکن یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ چاند سورج ستارے اجرام پھل کیا، یہ تو انسان کی راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے پیدا کیے گئے، لیکن یہ ان کو معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ تو میرے حضور آئے اور جنہوں نے آ کے بتایا کہ یہ تیرے معبود نہیں۔ یہ دیکھ چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور یہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور یہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ ان درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے، دیکھ درخت بھاگتے ہوئے قدموں میں سلامی کرنے آتے ہیں یا نہیں آتے؟ مٹھی ابو جہل کی ہے، لیکن پتھر کلمے میرے حضور کے پڑے۔ اب انسان کو پتا چلا کہ میں کون ہوں اور میری حیثیت کیا ہے اور میری شخصیت کیا ہے، اور اب اس کی خودی بلند ہوئی اور شعور ذات ملا، تو اب اس کی پرواز دیکھیے۔ اب وہ کہتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی۔ اب اسے سمجھ آئی، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، دیکھ آ کر پوچھائے چاکے گرے ماں میں کبھی، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محبل بھی تو، بائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو مستی بھی تو حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہ رو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری ہے۔ تو اب اسے پتا چلا، اب وہ کہتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ تو اسے اپنی ذات کا شعور ملا تو حضور کی چوکھٹ سے نصیب ہوا، اور جن کو میرے حضور کی چوکھٹ نصیب نہیں ہوئی وہ آج بھی اندھیرے میں، وہ آج بھی ظلمت میں۔ یہ آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا بستا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، اور
پتھر کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. اس کی ڈگریاں اسے نہیں بتاتی، اس کا علم اسے نہیں بتا رہا کہ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہ سکے، میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے. MBBS ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے، اسے گاؤں ماتا کا تبرک سمجھ کے چسکیاں لے کے پی رہا ہے. اس کی طب نے نہیں بتایا کہ اس میں کتنے جراثیم ہیں، اس میں تعفن کیا ہے، اس کی طبع میں کوئی نفاست نہیں ہے. اور دوسری جانب میرا تعلق ایک دیہات سے ہے اور میں نے اپنی مسجد کی ٹوٹیوں پہ ایک 7 یا 8 سال کے بچے کو دیکھا کہ وہ اپنے پائنچے کو مل مل کے دھو رہا تھا. تو میں نے دودھ سے کہا کہ اتنا زیادہ تم نے پانی کھولا ہے؟ تو وہ کہنے لگا صاحب میں گلی سے گزر رہا تھا تو کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا پڑ گیا. وہ کسی مدرسے کا طالب علم نہیں تھا جو نجاست خفیفہ یا نجاست غلیظہ کو جانتا ہو. اس نے کہا کہ میں گلی سے گزر رہا تھا اور کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا پڑ گیا اور میں سکول جا رہا ہوں. تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی اور یہ 7 سال کا بچہ جو ہے یہ پانچے کے اوپر لگے ہوئے پیشاب کے غیر مری چھینٹے کو بھی گوارا نہیں کر رہا. تو میرے اندر سے جو جواب آیا وہ یہ تھا کہ وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ ہے بچہ ماں نے بڑھتی حضور کے پیار کی دی ہے، تقدس روح تک اتر گیا اور پانچے کے اوپر غیر مری چھینٹا بھی گوارا نہیں ہے. تو زندگی، حرارت، نور، تقدس اور روشنی زمانے کو نصیب ہوتی ہے تو حضور کی دہلیز سے نصیب ہوتی ہے. اسی لیے میرے امام ساری زندگی بریلی کی گلیوں میں کھڑے ہو کے مدینے کی طرف منہ کر کے جھولی پھیلا کے کہتے رہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو جنہوں نے حضور کی دہلیز اور حضور کی چوکھٹ تک رسائی نہیں پائی وہ آج بھی ظلمت میں ہیں، وہ آج بھی اندھیرے میں ہیں. تو روشنی ملے گی، اجالا ملے گا، تقدس ملے گا، نور ملے گا تو اسی چوکھٹ سے نصیب ہوگا. تو یہ ایک دن کا محفل میلاد کیا، ساری زندگی بھی حضور کے نام پہ گزار دیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو. ایک شخص اسلام لانے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض گزار ہے کہ حضور جاہلیت کے زمانے میں جب آپ کا دامن میسر نہیں تھا تو زمانے کی 2 باتیں ہیں. ایک بات مجھے یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں تھمتی اور دوسری بات مجھے یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں رکتے. تو فرمایا کہ وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ تو اس نے عرض کی کہ میں ایک لمبے سفر پہ جانا تھا، سامان سفر باندھا تو سوچا کہ ایک عدد معبود بھی ساتھ رکھ لوں تاکہ راستے کے اندر اس کی پوجا پاٹ بھی چلتی رہے. تو سامان پہلے ہی بوجھل تھا، تو جب میں نے پتھر کا معبود اس کے اندر رکھا تو میں نے سوچا میں تو اپنے معبود کے بوجھ تلے دب کے مر جاؤں گا. تو میں نے آٹا گوندھ کر کے اس کا ایک ہلکا سا بت تیار کیا، پھر اس کو دھوپ میں رکھ کے خشک بھی کر دیا تاکہ وزن کم ہو جائے، اور اس کو اپنے سامان میں رکھ لیا اور راستے میں پوجا پاٹ بھی چلتی رہی. جو توشہ سفر تھا وہ اندازہ سفر کے مطابق تھا. تو توشہ ختم ہو گیا، سفر 1-2 دن بڑھ گیا. تو 1 آدھا دن تو میں نے بھوک برداشت کی، لیکن جب گوارا نہ ہو سکا اور انتڑیوں میں بل پڑنے لگے تو میں نے مجبور ہو کے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور اپنے اس معبود کو نکالا اور نکال کے پتھر پہ رکھ کے کوٹا، اس میں پانی ڈال کر اس کو گوندا اور پھر اس کی روٹی پکائی اور کھاتے ہوئے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا، اب تو بھوک سے میری جان بھی نکل گئی. تو وہ بے بس معبود اپنے پجاری کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ کل تیرا معبود تھا آج دانتوں تلے توڑ رہا ہے، کل تیرا خدا تھا آج تاریخ میدے میں پھینک رہا ہے، کل تیرا میں معبود تھا اور کل گندگی کے ڈھیر پہ پھینکنے جائے گا. جو اپنے پجاری کے سامنے اتنی گزارش بھی نہیں کر سکتا تھا، اپنے تشخص کو بھی نہیں بچا سکتا تھا، وہ میرا معبود تھا. آج اس بت کی بے بسی مجھے یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی کہ وہ کتنا بے بس تھا اور میں اس کا پجاری تھا. لیکن آج آپ کا دامن نصیب ہوا ہے تو زندگی کا نور ہاتھ میں آ گیا. اور دوسری بات جو مجھے رلا دیتی ہے اور جب وہ یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں تھمتے، وہ بات یہ ہے کہ میں نے ایک لمبے سفر پہ جانا تھا اور میری بیوی امید سے تھی. تو جب میں واپس پلٹا تو چونکہ سفر طویل ہو گیا اور کئی سال لگ گئے تو میرے بعد میں بیٹی پیدا ہوئی. اور میری بیوی نے اس خیال سے کہ وہ جب آنگن میں کھیلتی بیٹی دیکھے گا تو گوارا نہیں کر پائے گا اور اسے زندہ درگور کر دے گا،
تو بیٹی کے طوطلے لہجے کے اندر میرے لیے ایسے محبت بھرے جملے رکھے کہ جب میں گھر داخل ہوا تو وہ میری ٹانگوں سے لپٹ گئی اور یا آباتا ہو کہہ کے مجھ سے مخاطبہ کرنے لگی، اور میرے سینے میں اگر پتھر بھی ہوتا تو وہ پگھل جاتا، لیکن میں اس سماج کی جھوٹی رسموں کا اسیر تھا۔ میں نے فیصلہ کر دیا کہ اس بیٹی کو زندہ درگور کروں گا، اور میں نے اپنی بیوی کو گھورا کہ تو نے اس کو کیا باتیں سکھائی، اور موقع ڈال کر میں اس کو صحرا میں لے گیا اور گڑھا کھودنے لگا۔ بچی کو نہیں پتا تھا یہ سب کچھ میرے لیے ہو رہا ہے، اور میری مشقت سے وہ بے چین تھی اور بار بار کہتی کہ ابا جان اتنی گرمی میں آپ یہ مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ لیکن میں جب وہ گڑھا کھود لیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کے اوپر اطمینان آیا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے اس کو دھکا دیا اور وہ چیخنے لگی اور اپنے ننھے ننھے ہاتھ جوڑنے لگی اور یا آباتا ہو کہہ کہ مجھ سے مخاطبہ کرنے لگی اور میں ریت پھینکتا رہا، تو آج جب اسلام لایا ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ یہ اتنا گھنونا جرم تھا جو اس معاشرے میں جاری تھا اور اس پہ ملامت نہیں ہوتی تھی۔ اہل علم بیٹھے ہیں، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن قبروں میں گاڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی، ان کے ظالم باپ کٹہرے میں ہوں گے، اور اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال قتل کا، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا، اور قتل کے فیصلوں میں بھی سب سے پہلے ان بچیوں کا فیصلہ ترجیحاً رکھا جائے گا اور ان کو کھڑا کیا جائے گا، ظالم باپ کٹہرے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ حضرات مفسرین نے یہاں ایک سوال اٹھایا ہے اور پھر اس کا جواب دیا، اور وہ یہ کہ بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں قتل کیوں کیا گیا۔ ابھی آنکھ کھلنے نہیں پائی تھی کہ بند کر دی گئی، زبان بولنے نہیں پائی تھی کہ نوچ لی گئی، شعور سنبھلنے نہیں پایا تھا کہ ریت تلے دبا دی گئی۔ ان بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ظالم باپوں نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا۔ مجرم کٹہرے میں کھڑے ہیں، اور دنیا کا ضابطہ بھی یہ ہے کہ محرکات جرم، اسباب گناہ مجرم سے پوچھے جاتے ہیں، تو یہاں مجرم موجود ہے، اس سے نہیں پوچھا جا رہا، اور جن کو نہیں پتا اللہ جانتا ہے ان کو نہیں پتا، لیکن اس کے باوجود ان بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا کہ بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ کتاب عتاب ہوگا، لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے مخاطبہ بھی کرے، ان سے کلام بھی کرے۔ تو اتنا گھنونا جرم اس معاشرے میں ڈٹائی کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ایک جملہ ارشاد کیا جو آپ میں سے بچے کو یاد ہے، لیکن اس کو ذرا اس پہلو میں بھی دیکھیں۔ آج اپنی بیٹی کے لیے محبت بڑی بات آپ کریں یا میں کروں تو آج بیٹی کو پیار دیا جاتا ہے، آج بیٹی محبتوں کی جگہ پہ رکھی جاتی ہے، آنگن کا نور ہے، گھر کا چراغ ہے۔ جب باپ اور ماں رخصت کرتے ہیں بیٹی کو تو وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ تو آج میں بیٹی کے لیے یا آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی محبت بڑی بات کریں تو وہ مشکل نہیں ہوگی۔ اس زمانے میں جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا، اس دور میں میرے حضور نے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ اس زمانے کے اندر حضور کا فرمانا، بلکہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے ملنے آتی، صحیح حدیث میں ہے فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، حضور اپنی مسجد میں بٹھاتے اور خود اٹھ کے اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، دنیا کو عملاً بتایا کہ بیٹی نفرت کی جگہ نہیں ہے، بیٹی محبت کی جگہ ہے۔ میں نے گجرانوالہ مارکیٹ میں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنی جھکی ہوئی کمر کے اوپر گوریاں لادی تھی، تو میری شناسائی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور کہنے لگا کہ میری ایک بیٹی ہے جس کی ابھی میں نے شادی کرنی ہے۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا اور آج یہ بوڑھی کمر کے اوپر گوریاں لاد کے مزدوری کر رہا ہے۔ آج اوور ٹائم لگا رہا ہے فیکٹری میں جوان بھائی کہ میں اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ یہ تو بہن کاٹ دیتا تھا کہ کل کوئی میرا بہنوئی نہ کہلائے۔ تو اس باپ کے سینے میں بیٹی کا پیار کس نے رکھا؟ اس بھائی کے سینے میں بہن کا پیار کس نے رکھا؟ تو جواب ایک ہی ہے، میلاد والے محمد عربی۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں دعا کے لیے،
معاشی بحران ہے، مالی مشکلات ہیں اور دیگر بیماری اور دیگر مسائل ہیں، لیکن ایک سوال اور ایک دعا ایسی ہوتی ہے کہ ہم خود لرزنے لگ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جناب دعا کرو، ہماری بیٹی سسرال میں دکھی ہے، اللہ اسے سکھ دے دے، اور باپ کے ہونٹ کانپ رہے ہوتے ہیں، ماں لرز رہی ہوتی ہے۔ رات اس کا فون آیا تھا بیٹی کا، اس کا لہجہ ٹوٹا ٹوٹا تھا، تو ماں کو ساری رات نیند نہیں آتی، باپ کو ساری رات چین نہیں آتا۔ تو میں کہتا ہوں یہ باپ تو زندہ درگور کر کے آرام کی نیند سوتا تھا، یہ ماں تو زندہ درگور کر کے چین کی نیند سو جاتی تھی۔ آج بیٹی کا لہجہ شکستہ تھا تو اس کو نیند نہیں آ رہی، تو ماں اور باپ کے سینے کے اندر بیٹی کا پیار کس نے ڈالا؟ یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال۔ اب اگر کوئی اس بیٹی کو کہے کہ تو حضور کا میلاد نہ منایا کر، میرے پاس یہ دلیلیں موجود ہیں، تو وہ کہے گی منہ دوسری جانب کر، مجھے تو عزت حضور نے دی ہے، مجھے تو پہچان حضور نے دی ہے، مجھے تو شناخت حضور نے دی ہے، مجھے تو جینے کا حق مصطفیٰ جان رحمت نے دیا۔ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو آج بیٹیاں جس ذلت اور جس پستی اور جس ربو حالی کے اندر ہوتی، تو اس کی جو ہے وہ اتنی بھیانک صورت ہوتی کہ انسانیت کا قتل عام اور انسانیت کا جو ذبح اس وقت ہو رہا تھا، اب اس انتہا کو پہنچتا تو کیا عالم ہوتا۔ تو آج جو قدریں موجود ہیں، آج جو انسان کی توقیر ہے، تو یہ دین ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ ماں کی بات کریں، بیٹی تو بیٹی ہے۔ عکاس کے میلے میں 3 سکے بھائیوں نے 900 دراہم کے اندر اپنی سکی ماں کو بیچا، لیکن میرے حضور نے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دیا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد۔ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی۔ اور عملاً حضور علیہ السلام ایک دن نماز عشاء پڑھانے آئے، تا حد نظر اصحاب رسول تھے، یہ مکی دور نہیں تھا، یہ مدنی زمانہ تھا، تو ادب سے کھڑے ہو گئے۔ امام سیوطی نے اس واقعہ کو لکھا ہے، تو آقا کی آنکھیں نمناک ہو گئی اور پھر کہا لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا کم از کم ان میں سے ایک زندہ ہوتا۔ انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، بعد میں خوشحالیاں مل جائیں تو اس بات کی آرزو ضرور ہوتی ہے کہ میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو مجھے خوشحالیوں کے زمانے میں دیکھتے۔ تو آپ جانتے ہیں حضور پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، 6 سال کی عمر ہے، ابوا کی ریت کے ٹیلے ہیں۔ سیدہ آمنہ کی طبیعت سخت خراب ہو گئی اور وہ جان گئی کہ یہ میری بیماری جان لیوا ثابت ہوگی۔ ام ایمن کو بلا کر کہا میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا، اور پھر حضور کے سر پہ انہوں نے ہاتھ رکھا اور کوئی باتیں کرنا چاہ رہی تھی حضور سے، لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ ابن حشام نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ حضرت آمنہ زیادہ باتیں نہیں کر سکی، بس اتنا کہا کہ بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا، میں بھی جا رہی ہوں لیکن میرا ذکر باقی رہے گا، اس لیے کہ وہ ولدتک طہرا، اس لیے میں نے تیرے جیسا ستھرا بیٹا جنم دیا ہے۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماؤں کا نام نہیں مٹا کرتا۔ یہ آخری لفظ سے سیدہ آمنہ کے انتقال ہو گیا۔ حضور ماں سے لپٹ گئے کہ ماں آپ آگے بولتی نہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا۔ خیر وہی قبر بنائی گئی اور حضور نے ماں کی قبر پہ چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے رکھ دیے، اور ہو بھی کیا سکتا تھا۔ ایک شاعر نے کہا تھا تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ آج مدینے میں حضور کی ماں کا انتقال ہوتا، جبریل پھول لے کے آتے، کتنے صحابہ جنازے میں ہوتے، لیکن یہ مسافرت ابوا کا ٹیلا۔ خیر حضور مکے آ گئے، پھر طائف کے بازار بھی آئے، مکے کی گلیاں بھی آئیں، ڈالی جانے والی اوجریاں بھی، پھینکے جانے والے کوڑے بھی، سارے دکھ سے آج مدینے میں آئے تو ادب کی آیتیں اتر چکی ہیں، خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہیں کرنی۔ اگر میرے نبی سے کچھ سرگوشی کرنی ہو پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، فقیر ڈھونڈو، خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ ہو، تمہیں پتہ چلے کتنی اونچی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ اب حضور داخل ہوئے، صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے تو آقا کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی اور حضور نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور روتے ہوئے کہا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، وَأَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پر آتی اور چلمن سرکاتی اور بیٹا کہہ کے آواز دیتی، فرمایا لوگوں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات سن لو۔
تو کہاں ماں جو ہے وہ میلوں میں بیچی جا رہی ہے اور کہاں حضور مصلی پہ ماں کو یاد کر کے اس اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ جب بہن کو کاٹ دیا جاتا تھا کہ میرا کوئی بہنوئی نہ ہو، اور بیٹی زندہ درگور کر دی جاتی تھی اور ماں بیچ دی جاتی تھی اور سوتیلی ماں ترکے پہ بٹتی تھی، تو اس زمانے میں بیوی کا کیا حال کرتے ہوں گے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حمیرہ کہہ کے پکارے، بلکہ ایک دن میں گھر داخل ہوئی، میں گھر تھی تو حضور تشریف لائے، تو حضور نے مجھے پانی پیتے ہوئے دیکھا تو کہا اے حمیرہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا۔ تو فرماتی ہے کہ میں نے پانی چھوڑ دیا تو حضور نے میرے ہاتھ سے آب کھولا لیا، پانی پینے لگے تو رک گئے اور پھر کہا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے، مجھے بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا۔ اور تاریخ عالم میں اس کی دوسری مثال موجود نہیں ہے۔ مائیکل ہارٹ نے حضور علیہ السلام کا ذکر کیا The 100 کے اندر، تو سر فہرست حضور کا نام لکھا، تو اس کے ہم مذہبوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کا نام تیسرے نمبر پہ اور حضور کا نام پہلے نمبر پہ، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میں نے عقیدت کی بنیاد پر نہیں لکھا، میرٹ کی بنیاد پہ لکھا ہے۔ سچی بات ہے کائنات میں محمد عربی جیسا کوئی دوسرا شخص ہی نہیں ہے۔ اور اقبال کہتا ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ جس کا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساتھ۔ حضرت عیسیٰ بشارت دے رہے ہیں اپنی قوم کو کہ لوگوں میں جا رہا ہوں، میرے بعد اب وہی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ انجیل برنباس میں ہے، ایک حواری اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے حضور جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ ہر مرید کا خیال ہوتا ہے کہ میرے پیر سے افضل کوئی نہیں، ہر شاگرد سوچتا ہے میرے استاد سے افضل کوئی نہیں، اور ہر امتی سوچتا ہے میرے نبی سے افضل نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ کے لبوں پہ ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا، ٹھنڈ پڑ جائے گی آپ کے سینے میں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا افضل ہونے کی بات پوچھتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ تو حضور کا نام اس نے سر فہرست لکھا، اس نے کہا سچی بات ہے کائنات میں محمد عربی جیسا کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں تاریخ عالم اس کی مثال آنے سے قاصر ہے کہ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا آخری وقت آیا، انہوں نے حضرت فاطمہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور سے چادر رحمت مانگ لاؤ۔ وہ حاضر خدمت ہوئی، عرض کی حضور چادر عنایت فرمائیں، امی جان مانگ رہی۔ تو حضور نے فرمایا بیٹا ماں سے پوچھو تو حضرت فاطمہ پوچھنے آئی تو حضور بھی پیچھے آ گئے۔ تو حضرت فاطمہ کا بدن، حضرت خدیجہ کا بدن بخار سے تپ رہا تھا۔ عرض کی حضور لگتا ہے یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا، میں نے چادر اس لیے منگوائی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ اندھیروں میں بیٹھ کے عقیدے نہ گھڑا کرو، عقیدے وہی رکھا کرو جو نبی کے گھر والوں کے۔ سیدہ خدیجہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بدن سے چھوئی ہوئی چادر کفن کے لیے مل جائے تو بخشش کی ضمانت۔ تو کہا حضور میں نے اس لیے چادر مانگی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ حضور کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی اور فرمایا خدیجہ تو نے چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لآتیتو کہ اگر تو میری جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ کوئی لاؤ تو صحیح مثال ایسی۔ ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا ہے؟ تو اس نے کہا سیرت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا، اور وہ یہ کہ حضور کی مجلس لگی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا حضور میرا بیٹا گم ہے، کئی دنوں سے مل نہیں رہا، دعا کریں میرا بیٹا مل جائے۔ قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے اور باب اجابت کھل جاتے، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، عرض کی حضور اس کے بیٹے کو میں جانتا ہوں، ابھی ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، میں نے بچوں کے ساتھ وہاں اسے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو جب باپ نے یہ بات سنی تو اس نے دوڑ لگا دی۔ تو حضور نے فرمایا اسے بلاؤ، بلایا گیا، کہا بہت جلدی ہے؟ جی حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، کئی دنوں سے بچہ بچھڑا ہے، آنکھیں ترس گئی ہیں، ممتا کی ماری ہوئی ماں الگ بے چین ہے، کئی دنوں سے کھایا کچھ نہیں پیا کچھ نہیں، میں چاہتا ہوں خود بھی ملوں، آنکھیں ٹھنڈی کروں اور ماں تک بھی پہنچاؤں۔ فرمایا ضرور جاؤ، میں تمہارے جذبات سے آگاہ ہوں، تجھے روکتا نہیں، لیکن تمہیں جو بلایا ہے تو اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ جی حضور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا جب باغ کے کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا دیکھ لو
تو اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، بلکہ اس کا جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا اور گھر لے جانا۔ عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا، اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کا دل چر جائے گا، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا۔ تو کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر دینا، یہ ہماری شریعت کا مزاج ہے۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو۔ یہ جو 10-10 20-20 لاکھ روپے لگا کے نمائش کرتے ہیں شادیوں کی، کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ امیر لوگ آسائش نہ چھوڑیں، نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کی جان سوکھی ہو سکتی ہے۔ بلکہ ہمارے وہاں دیہاتوں میں تو یہ ہے کہ چارپائیوں پہ جہیز بچھا دیا جاتا ہے، اور ایک خاتون کو کہا جاتا ہے کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جاؤ، اور پھر محلے بھر کی خواتین آتی ہیں اور جہیز دیکھتی ہیں، اور چوپالوں میں بیٹھکوں میں بات ہوتی ہے کہ فلاں نے اپنی بیٹی کو بڑا جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو ہے، لوگوں کو کیوں دکھاتے ہیں؟ صرف داد وصول کرنے کے لیے کہ گلی گلی تذکرہ ہو۔ تم نے تو داد وصول کر لی، لوگوں نے بھی دے دی، لیکن تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں۔ باپ کی دہلیز پہ بوڑھی ہونے والی ان بیٹیوں کے دکھوں کا مداوا کس کے پاس ہے؟ بیوہ کی یتیم بچیاں بھی آئیں جن کا رشتہ بھی کوئی قبول نہیں کرتا، تمہاری بیٹی کا جہیز وہ بھی دیکھنے آئیں۔ تم نے تو داد لے لی، لیکن جو زخم ان کے کلیجے پہ لگا اس کا مداوا کس کے پاس ہے؟ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا۔ ہماری شریعت کا تو یہ مزاج ہے کہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کھانا پکاؤ، جب گوشت پکاؤ تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو، اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں، ایسے وقت میں کھانا پکاؤ کہ جب غریب کے بچے سو چکے ہوں۔ اگر ان تک خوشبو پہنچی اور وہ ضد کر بیٹھے تو غریب باپ ان کی ضد کیسے پوری کرے گا؟ ان بلکتے بچوں کو کون چپ کرائے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ معاشرے کے ان محروم طبقوں کو اور ان لاچار لوگوں کو اگر گلے لگایا ہے تو آمنہ کے لال نے لگایا ہے۔ تو حضور نے عزت دی تو کہا کہ اس کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت عیدگاہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک بچہ دیکھا جو دیوار کے ساتھ لگ کے رو رہا ہے، تو حضور رک گئے اور پوچھا کہ بیٹا آج تو عید کا دن ہے اور تم رو رہے ہو؟ کہا فلاں غزوے میں میرا باپ شہید ہو گیا تھا، ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، اس بھری کائنات میں میرا کوئی نہیں۔ حضور نے رحمت کے بازو کھول لیے اور آغوش رحمت سے سمیٹتے ہوئے فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا میں تو ہوں۔ پھر گھر لے گئے اور سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ اسے کھانا کھلاؤ، اسے اچھا لباس دو۔ جب اس کی مانگ سج گئی اور چہرے پہ خوشی آ گئی، احساس محرومی دور کرتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا اما ترضى ان محمدن ابو کا و عائشہ امو کا و فاطمہ بنت محمد اختوں کا، بیٹے کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے، عائشہ تیری امی لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ اس نے کہا یہ رشتے مل جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ کہا آج کے بعد یہ رشتے تیرے ہوئے۔ حضور کی انگلی تھام کے عیدگاہ جا رہا ہے، اور بھی بچے اپنے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن یہ بچہ زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم لیکن آج یتیمی کا مزہ ہی آ گیا ہے کہ حضور کی انگلی تھام کے جا رہا ہوں۔ تو ان محروم طبقوں کو، ان لاچار طبقوں کو گلے سے لگایا ہے تو آمنہ کے لال نے لگایا۔ مدینے میں ایک خاتون تھی جس کا توازن عقلی کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ ایک دن حضور کے پاس آئی اور عرض کی حضور میں نے آپ سے کوئی باتیں کرنی ہیں۔ حضور فرمایا کرو۔ کہا یہاں نہیں کرنی۔ مسجد نبوی سے باہر کھلی جگہ تھی، کہا کہ میں نے وہاں کرنی۔ حضور اس کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ اس نے حضور کو دھوپ میں کھڑا کیا اور گھنٹوں اپنی باتیں سناتی رہی، اور آقا کریم کان لگا کے باتیں سنتے رہے۔ صحابہ بڑے بے چین تھے کہ یہ عجیب ماجرا ہے، اس عورت کا توازن عقلی بھی ٹھیک نہیں، حضور کا بدن نازک، کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں، اور کڑکتی دھوپ میں یہ حضور کو کھڑا کر کے بے مقصد باتیں سنا رہی ہے، لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے تھے، حضور خود سن رہے تھے۔ جب تھک ہار کے وہ جانے لگی تو عرض کی حضور اس کی تو کوئی نہیں سنتا، اور پورا مدینہ جانتا ہے اس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے، اور آپ کا قیمتی وقت اور اتنا وقت اسے دیا۔ تو آقا کریم نے فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی میں بھی نہ سنوں۔ ایک تو ہی ہوتے ہیں میری آساں دا سہارا، دس کنو کراں جے تینوں نہ کراں یاد۔ تو آج اس یتیم کو
اس لاچار کو، اس مجبور کو اگر آپ کہو کہ تو حضور کا میلاد نہ منا، میرے پاس دلائل موجود ہیں، تو وہ کہے گا منہ دوسری جانب کر، میں تو دم دم محمد محمد بولوں گا، میں اٹھوں گا تو نام حضور کا لوں گا، میں تو بیٹھوں گا تو نام حضور کا لوں گا، مجھے تو شناخت ہی حضور نے دی ہے، مجھے تو پہچان ہی حضور نے دی ہے، مجھے تو عزت ہی حضور نے دی ہے۔ تو اس کائنات کے اندر جتنا بھی رنگ آپ کو نظر آتا ہے، جتنا بھی جمال نظر آتا ہے، جتنی بھی خوبصورتیاں نظر آتی ہیں، جتنا بھی درد دل نظر آتا ہے، یہ ساری دین ہے آمنہ کے لال کی۔ اور اگر حضور تشریف نہ لاتے تو جو وحشت اور جو بربریت پھیل چکی تھی، آپ منڈی مویشیاں میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جانوروں کو خریدنے کے لیے ان کو چلا کے دیکھا جاتا ہے، ان کے منہ کھول کے دانت دیکھے جاتے ہیں۔ یہی انسان کے ساتھ ہو رہا تھا کہ اس کی پشت پہ وزن رکھا جاتا تھا، پھر چلا کے دیکھا جاتا تھا کہ یہ کتنا وزن اٹھا سکتا ہے، تاکہ اسے کے حساب سے اس کو بولی دی جا سکے۔ یہ تھی ذلت انسان کی۔ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ اور غلام کی حالت یہ ہے، آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھتا ہے تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا ہے کہ تو نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں، تیری خوئے غلامی بدل رہی ہے، تجھے اپنی اوقات بھول گئی ہے، اور اس پہ کوڑے برسائے جاتے ہیں کہ تو نے مجھے پوچھا کوئی نہیں۔ تو غلام تو آقا کا جوتا بھی بغیر اذن کے چھو نہ سکے، اور میرے حضور تشریف لائے اور معراج پہ گئے، واپس پلٹ کے ارشاد فرمایا بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ کیا خیال ہے سے ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی، اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گئے ہوں گے۔ علامہ نے اس واقعہ کو نظم کیا ہے اسرار و رموز کے اندر کہ اسود نامی شخص جو تھا یہ عرب میں سب سے کالے رنگ کا شخص تھا، نام بھی اسود تھا، رنگ بھی کالا تھا، ذات کا حبشی تھا، کوئی اس کو اپنے پاس نہیں بٹھاتا تھا۔ جب اسلام کا اجالا چمکا اور نور چمکا تو یہ حضور کے پاس سیدھا حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے حضور اگر میں اسلام لے آؤں، میں ایمان قبول کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ جنت کی بشارت دی جا سکتی تھی، دوزخ سے نجات کا پروانہ تھمایا جا سکتا تھا، لیکن حکمت والے نبی نے کیا فرمایا؟ اسود جس کو پورے عرب میں اپنے پاس کوئی بٹھاتا نہیں تھا، حضور کے پاس آیا اور عرض کرتا ہے حضور اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تجھے ملے گا۔ جس صف میں وہ بیٹھتے ہیں اسی صف میں تو بیٹھے گا، اور اگر تو پہلے آ کے پہلی صف میں کھڑا ہو گیا کوئی اتھارٹی نہیں ہے جو تجھے کھینچ کے پیچھے کر دے۔ اس نے کہا معاشرہ تو مجھے عزت نہیں دیتا اور اسلام مجھے یہ وقار دیتا ہے، فرمایا یہی اسلام ہے۔ تو اس نے کہا پھر ہاتھ بڑھائیے اور مجھے اپنا غلام بنا لیجئے۔ اقبال نے کہا اسود از توحید احمر می شود، خیش فاروق و ابو ذر می شود، کہ اسود توحید کے فیضان سے گوری رنگت والوں کے کندھوں سے کندھے جوڑ کے کھڑا ہونے کے قابل ہو جاتا ہے، اور ابو ذر اور عمر جو ہیں وہ ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا دیا ہوا نظام، اور یہ ہے مصطفیٰ کا لایا ہوا انقلاب، اور یہ ہے میلاد النبی کا فیضان۔ اس لیے ایک دن کا میلاد یا ایک شب کا میلاد کیا، ساری زندگی بھی حضور کے نام پہ گزار دیں پھر بھی حق کے شکر ادا نہ ہو۔ ہمیں زندگی کی ساری خوبیاں اور سارا جمال اسی چوکھٹ سے نصیب ہوا ہے۔ آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی، نور سے تیرے فلک روشن درخشاں ہے زمیں، تیری ہستی روشنی کا ایک حسین مینار ہے، ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا ہو دی، تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب، پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہ مبیں، اے غریبوں کے سہارے اے یتیموں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی غلامی آخری سانس تک نصیب رکھے۔ اقبال کا سارا فلسفہ نچوڑو تو ایک شعر نتیجتاً رس کے طور پہ ہمیں ملتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے اگر حضور سے وفا کر لو تو رب کہتا ہے کہ لوح بھی تمہیں دے دیں گے، قلم بھی تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیں گے، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر وفا کا رشتہ حضور کے ساتھ قائم ہو جائے، اور میلاد حضور کے ساتھ وفاؤں کا اظہار ہے، یہ میلاد ہماری پوری زندگی کے اوپر چھا جائے اور لمحہ لمحہ اسی خوشبو میں گزارے، اسی روشنی میں گزارے، یہی پیغام ہے، یہی سوچ ہے، اور میلاد اسی نور کا اور اسی اجالے کا نام ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔